حق قدرہ صلوات پڑھی۔ پروردگار اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، او میرے محبوب، وما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح سے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ جیسی قدر کرنے کا حق تھا انہوں نے قدر نہیں کی۔ اللہ نے یہ شکوہ قرآن میں 2 مرتبہ دہرایا، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ تم نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسی قدر کرنے کا حق ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ ہمارے پاس کب آیا کہ ہم اس کی قدر کرتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نحنو قدر اللہ، ہم ہی اللہ کی قدر ہیں، ہم ہی اللہ کی قدر ہے، مگر تم لوگوں نے ہماری قدر نہیں کی، جس کی وجہ سے خدا نے شکوہ کیا ہے۔ اور آج کا پورا دن اللہ کے اس شکوے کا دن ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، تم لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ آج کا دن جہاں کمالوں کا دن ہے، رازوں کے کھلنے کا دن ہے، خدا کی پہچان کا دن ہے، وہیں انسان کے لیے اعلیٰ ترین دن ہے کہ جس دن حسین نے انسانیت کو اس بلندی تک پہنچا دیا کہ فرشتے حیران ہو کے دیکھتے رہے کہ کیا ہم نے اسی انسان کے لیے کہا تھا کہ جب یہ زمین پر جائے گا تو فساد کرے گا، خون بہائے گا، لیکن آج انہوں نے حسین کی جنگ دیکھ کر حیران ہو کے خدا سے کہا اللہ اس حسین کی طرف سے لڑنے کی ہمیں بھی اجازت دے تاکہ ہم بھی خون بہائیں۔ وہ جو انسان کے لیے کہہ رہا تھا کہ یہ خون بہائیں گے، وہی فرشتہ آج کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی مدد کے لیے جانے دے، اور اللہ کسی کو نہیں روک رہا۔ پروردگار کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ، اور جب وہ آتے تو حسین آگے سے کہتے کہ دیکھو تم سب کا میں امام ہوں، مجھے بچانے دو ہر چیز، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، لوٹ جاؤ، میں جیسے زمین کا امام ہوں ویسے آسمانوں کا امام ہوں، جیسے انسانوں کا امام ہوں ویسے ملائکہ کا میں امام ہوں، جاؤ لوٹ جاؤ۔ اسی لیے حسین بادشاہ نے آج کسی کی مدد کو قبول نہیں کیا۔ وہ جو ایک جملہ ہے نا حل من ناصر، ارے یہ 640 ہجری میں جب کربلا منظوم کی گئی، شعروں میں پڑھی گئی، تو یہ اس کا ایک مصرع ہے، امام کسی سے مدد نہیں مانگا کرتے، یا علی کسی سے مدد نہیں مانگا کرتے، کیونکہ معصوم کا کام کچھ اور ہے۔ معصوم کا کام مخلوق کے مقابلے میں کسی کی مدد لینا نہیں، اسی مخلوق پر تو وہ امام ہے، انہی کے خلاف مدد لے گا؟ نہیں، حسین نے یہ جملہ نہیں کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مجھ حسین کی مدد کرنے والا؟ یہ تو 640 ہجری میں ایک حلبی شاعر تھا، اس نے ساری کربلا منظوم کی، تو سب سے پہلے فکرہ 640 میں لوگوں کو وہ جب منظوم یاد کیا گیا تو یہ مصرع یاد آیا،
اور ہمارے ہاں تو عادت ہے بس ایک نے پڑھا پھر اگلے نے پڑھ دیا پھر بغیر تحقیق کے کام چل پڑا۔ حضور تو حل من ناصر جل سننا، اگر امام کہہ دیتے تو کوئی آتا نہ آتا، اللہ پہنچا ہوا ہوتا، سرکار اللہ پہنچا ہوا ہوتا کہ اپنی حجت کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ سرکار اللہ اپنی حجت کو چھوڑ دے کہ تو میرے بندوں سے مدد مانگ اور خود مدد نہ کرتا، یہ کیا اصول ہے سرکار؟ اور وہ فکرہ حسین بادشاہ سے جوڑ دیا گیا کہ تنہا بیٹھا تھا، کہہ رہا تھا عالم ناصر جان سننا۔ اللہ نے 7 مرتبہ حسین سے کہا حسین یہی چھوڑ دیجئے، بس کر دیجئے، راضیۃ مرضیہ، میں راضی ہوں۔ اور حسین ہر دفعہ کہتے رہے اللہ میں جانتا ہوں کہ تو راضی ہے، لیکن میرے مولا ہماری ابدیت کا کیا ہوگا؟ ہم نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے منوائیں گے اور ہمیشہ کے لیے منوائیں گے، لوگ کیا تجھے کہیں گے کہ یہ کیسے تیرے اللہ بندے تھے جنہوں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہوا نہیں نبھایا۔ پروردگار مجھے اپنی مرضی سے منوانے دے۔ جا حسین کوئی قدغن نہیں تیرے پہ، ساری کائنات تیری مسخر ہے، تیرے دست میں ہے، جیسا چاہے اسے استعمال کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو تو چاہے مشرق مغرب کر، مخلوق کو ختم کر، جو تیرا دل چاہے تو کر۔ اور حسین آگے سے کہہ رہا تھا تیری تسلیم و رضا میں خوش ہوں، بس تو راضی ہو گیا ہے نا، اب تو دیکھ میں کرتا کیا ہوں، میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا جو میں نے نانا سے کیا تھا، جو تجھ سے کیا تھا، وہ وعدہ نبھے گا، اور تو اور تیری توحید میری ابدیت کے حصار میں ہوگی کہ کبھی تیرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا، میں یہ کر کے جاؤں گا۔ اور حسین نے آج کر کے دکھایا، آج حسین بادشاہ نے آج وہ کر کے دکھا دیا کہ انسان، او انسان، تمہاری جو ہدایت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ اتنے کمزور نہیں کہ تو ان کے بچوں کو بھی ذبح کر دے گا، تو بھی ہم کریم ہیں، تو بھی ہم رحیم ہیں، تو بھی ہم رؤوف ہیں، ہم پھر بھی تمہیں اللہ کی راہ میں بلائیں گے، پھر بھی ہم تمہیں اللہ کی راہ میں بلائیں گے۔ اور حسین نے آج صبح سے ہی اب دیکھو ایک جملہ ہے، کہنے لگے حضرت علی اکبر جب جنگ پہ گئے تو واپس آئے، کہا بابا پیاس بہت لگی، تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ یہ میری زبان چوس لے، اور جب زبان چوسی تو انہوں نے کہا مولا یہ تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے، پھر آپ نے ایک انگوٹھی دی کہ یہ زبان پر رکھ لو۔ آج تک اس کی کسی نے معمہ علمی کی بات نہیں سمجھائی کہ یہ حسین نے کیوں کہا۔ مانگا پانی گیا، بیٹا پانی نہیں ہے، علی اکبر کو بھی پتا تھا پانی نہیں ہے، بابا کے پاس بھی پانی نہیں ہے، تو علی اکبر کیوں مانگنے آئیں گے کہ بھئی جب پانی ہے نہیں تو وہ مانگنے آئے، اور جب مانگنے آئے تو حسین نے پانی کی بجائے کہا میری زبان چوس لو، تو انہوں نے کہا میری آپ کی زبان تو زیادہ خشک ہے، تو سرکار نے کہا اچھا زبان سے کام نہیں چلا تو یہ میری انگوٹھی رکھ لو، انگوٹھی افضل ہے یا حسین کی زبان؟ یعنی ایسی بات کریں گے سرکار جو سمجھ میں، یا تو سمجھاؤ ہوا ایسے ہی تھا، ہے بالکل ٹھیک بات، غلط نہیں ہے، لیکن ہے کیوں؟ بس پانی کی وہ کر کے تو بات ختم کر دی۔ حالانکہ یہ مولا نے اپنی زیارت میں کیا کہا ہے کہ حسین کے یوم جیسا کوئی دن نہیں، کہ حسین کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ علی اکبر جب آئے
تو یہ بھی مسلط خدا تھی، یہ بھی ایک راز تھا کہ وہ آئے کہ جناب بابا پانی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پانی کی بات کی، کچھ اور کہا تھا۔ تو اس نے اس طرح سارے راز بہت سارے کھلے حسین بادشاہ کے، کئی کھلے۔ مثال کے طور پہ سرکار امام حسین علیہ السلام نے 7 مرتبہ آج کے دن اللہ سے ملاقات کی، سرکار مستند طریق علمی ذمہ داری، 7 مرتبہ آج خدا سے ملاقات ہوئی۔ کتنا بڑا دن ہے، کتنا بڑا دن ہے۔ مصائب سے ہٹ کے دیکھیے کہ کوئی عبد اپنی عبدیت کی اس اعلیٰ ترین منزل پہ ہے۔ یہی تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ عبدیت کی انتہا ربوبیت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہ عبدیت جب اس قدر بڑھ جائے تو وہ ربوبیت سے بلا فصل ہو جاتی ہے، پھر کوئی پردہ نہیں رہتا، کوئی شے حائل نہیں رہتی۔ آج 7 مرتبہ لقا اللہ ہوا، اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حسین کربلا میں بھی رہے، زین پر بھی رہے، اور اللہ سے ملاقات بھی جاری رہی۔ اور ہر ملاقات میں امام سجاد کہتے ہیں کہ اللہ نے یہی کہا، حسین راضیتم مرضیہ، میں راضی ہو گیا ہوں، اب تو بھی راضی ہو جائے، بس کر دے اب اس امتحان کو۔ اور حسین ہر دفعہ کہتے رہے مولا تو خدا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تجھے کوئی روک سکتا ہے، تو اپنی طاقت سے اس جنگ کو روک سکتا ہے، تو اپنی طاقتوں سے مجھے واپس بلا سکتا ہے، لیکن اے میرے اللہ تجھ پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، کیونکہ تو خدا ہے، جو چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن میں عبد ہوں، دنیا کیا کہے گی۔ یہ حسین کیسا عبد تھا، نانا نے وعدہ کیا، حسین نے نبھایا نہیں۔ ہمیں اپنے عہد میں پورا اترنے دیں۔ ہم سے تو راضی ہو گیا، بات ختم۔ تو اب آج کے دن حسین کی 2 کہانیاں شروع ہوئیں، ایک حسین اور ایک حسینیت۔ آج ہی کے دن یہ 2 کہانیاں شروع ہو گئی، ایک حسین اور ایک حسینیت۔ حسین نے اپنا حسین ہونا کربلا تک محدود کر دیا، اور امیر المومنین کی بیٹی سیدہ عالیہ نے حسین کو حسینیت میں ڈھال دیا، اور ڈھال کے کائنات میں پھیلا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت یعقوب کی طرح کہا، کیا کہنا، اشکو بسی، قرآن اگر پڑھا ہے تو اشک، سرکار یعقوب چوک میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور یوسف کو یاد کر کر کے کہتے تھے اشک بسی، میں اپنا شکوہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں اپنے آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور وہیں سے وہ بات پھیلتی چلی گئی۔ اسی طرح عالیہ بی بی نے کہا حسین کل میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، لیکن یاد رکھنا میں ہر دل میں تیری قبر بناؤں گی، میں تمہیں دفن کر کے نہیں جا رہی، لیکن حسین یاد رکھنا بہن کا وعدہ، میں ہر دل میں تیری قبر بناؤں گی، ہر دل میں تیرا کربلا سجاؤں گی، ہر کوئی تیرے پہ روئے گا، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو علی کی بیٹی ہی نہیں۔ عہد کر کے جا رہی تھی۔ تو حسین اور حسینیت، اور دوسرا مصائب کا پہلو، وہ بھی حسین نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک بدن حسین اور ایک راس الحسین، یعنی حسین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حسین کا سر اقدس اور ایک بدن مبارک۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اتنی دور جا کے شام میں
حسین کے سر نے تلاوت شروع کی. ہمیں بتایا گیا، پڑھایا گیا کہ بھائی دیکھو وہ مجمع بہت تھا. حسین کو بی بی نے کہا تلاوت شروع کر تاکہ لوگ حیران ہی اس سے تجھے دیکھیں اور میری طرف نگاہ نہ پڑے. نہیں سرکار، یہ آل اللہ ہے، یہ اللہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. یہ جذباتی خاندان نہیں ہے، یہ الہی خاندان ہے. سمجھ رہے ہیں نا ان کے کام؟ کیوں بولے؟ یہی دمشق والے تھے جنہوں نے حضور پر تہمت لگائی تھی کہ یہ نسیان ہو جاتا ہے، انہیں یہ بھول جاتے ہیں. سورہ قدر بھول گئے اور تیسرے دن یاد آئی کہ وہ تو قرآن میں سورہ قدر بھی. یہی دمشق کے لوگ، شامی لوگ، یہی بنی امیہ کے لوگ، یہی رسول کے ذہن پہ کہتے تھے کبھی بھول جاتا ہے، کبھی نبی ہوتا ہے، کبھی ہم جیسا ہوتا ہے. حسین نے سارے راستے کہیں بھی تلاوت نہیں کی، لیکن شام کے بازار میں جا کے حسین نے تلاوت کر کے ان کے اس تان کا، اس الزام کا جو رسول پر انہوں نے لگایا تھا، حسین نے وہاں جا کر جواب دیا اور وہاں قرآن پڑھ کے بتلایا کہ 2 مہینے ہو گئے، بدن میرا کربلا میں ہے، سر میرا یہ نیزے پہ لیے ہوئے ہیں اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جب مجھے نہیں بھولا تو نبی کو کیسے بھول گیا؟ سمجھ رہے سمجھ رہے ہیں نا حضور کہ حسین نے جا کے معجزہ نہیں دکھایا، حسین نے اس تان کا جواب دیا. کیونکہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین نے ہر وہ تانے کا جواب دیا جو انہوں نے رسول پر لگایا تھا. حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور قرآن کو عزت بخشی اور امامت کا حق ادا کیا اور رسول کے اوپر لگے ہوئے الزام کو دو دیا. تو 2 مصائب ہیں، ایک سر حسین کے، اس کی اپنے مصائب اور برکتیں ہیں، بدن حسین کی اس کی اپنی. یہی شام جو آج تم بیٹھے ہو، آج کی شام، اسی شام کو شرابی جب شراب میں دھت ہو گئے تو انہی میں سے ایک سپاہی اٹھا اور وہ اس نے لاشوں کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ امام حسین کی گردن سے ایک نور نکل رہا ہے. وہ قریب گیا تو اسے اذان سنائی دی اور حسین اس میں گواہی دے رہے تھے، اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. تو وہ بھاگا آ کے باقی ساتھیوں کو اٹھایا، اٹھو بدبختو، حسین زندہ ہے. انہوں نے کہا سر تو ہم نے صندوق میں رکھ دیا ہے، بدن وہاں پڑا ہوا ہے. کہا نہیں اذان دے رہا ہے. جب یہ 4-5 لوگ بھاگے کہ آؤ ہم دیکھتے، تم ڈر گئے ہو. جب وہاں گئے تو دیکھا کہ حسین آگے کھڑے ہیں، گردن نہیں ہے، اور پیچھے شہدائے کربلا بغیر گردنوں کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ بدن حسین ہے، یہ سر حسین ہے، وہ حسین ہے. حسینیت قید ہو گئی ہے. اور جب سر حسین، کیا تمہیں بتلاؤں، کیا تمہیں بتلاؤں، کیا بتلاؤں. جب ابن سعد نے مولا کے چہرے پہ تماچا مارا، ہائے تماچا مارا، تو جانتے ہو سرکار سجاد بادشاہ کے خیمے کا پردہ اٹھا، آپ نے دیکھا نیزے پہ بابا کا سر ہے، فوراً کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. کسی نے پوچھا مولا آپ، ابن جبیر نے پوچھا مولا آپ نے اللہ اکبر کیوں نہ کہا؟ یہ تو تحیر کی پہچان ہے ہماری اسلام کی
کہ آپ نے اللہ اکبر کہنا تھا۔ امام نے کہا چپ رہو، خاموش رہو۔ میرے جب خیمے کا پردہ میں نے اٹھایا تو میں نے دیکھا حسین کے قاتل کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر میں بھی اس وقت کہہ دیتا اللہ اکبر تو اللہ مجھے بھی ان قاتلوں میں شمار کرتا۔ کہا میں نے پھر پہچان کرا دی کہ قتل کرنے والے تکبیر اور ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہنا اور ہے۔ تو کہا پھر سر اقدس کا اب شام غریبہ آ گئی۔ ارے شام غریبہ آ گئی، وہ جو چل نہیں سکتی تھی، جسے طریقہ نہیں آتا تھا صحیح طرح چلنے کا، 40 گھوڑے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہ گرتی تھی پھر اٹھتی تھی، پھر گرتی تھی پھر اٹھتی تھی، پھر 40 نیزوں سے ان کی چادر اتار لی گئی۔ بی بی خود فرماتی ہے مجھے اس وقت پتہ چلا جب میری گردن سے خون کا فوارہ نکلا، خون کا فوارہ نکلا تو مجھے پتہ چلا کہ میری چادر سر پہ نہیں ہے۔ تب آئی سجاد اٹھ میرے بیٹے، اور ادھر سے خدا کیا کہہ رہا تھا، عذاب کی تیاریاں ہو رہی تھی، تباہ و برباد کر دو دنیا کو۔ امام سجاد فرماتے ہیں جو میں نے عرش کی طرف نگاہ کی خدا کے لشکروں کو تیار پایا، میں فوراً سجدے میں گر گیا، اے میرے پروردگار ابھی میں بچ گیا ہوں نا، ابھی تو میرے سجدے کو قبول کر اور اپنے عذاب کو روک لے۔ تب اللہ نے مجھ سے کہا او سجاد پھر میں یہیں کربلا میں کھڑا ہوں، میں اسے معلّہ کروں گا اور میں یہیں پہ کھڑا ہوں، محشر میں یہیں سے شروع کروں گا اور قتل حسین کا مقدمہ سنوں گا۔ ہاں تو نے اپنی بندگی کا واسطہ دے کر اب یہ دنیا تو ہی چلا، اب یہ تیرے صدقے میں دنیا چلے گی، میں وہی کربلا میں کھڑا ہوں، میں یہاں سے کبھی نہیں ہلوں گا جب تک کہ میں محشر یہاں برپا نہیں کر لیتا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ایسی قوم کا رب کہلوانے کا، مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں ایسی قوم کا رب کہلواؤں جنہوں نے حسین کو قتل کر دیا۔ حسین کے قتل اب 2 حصے ہو گئے سرکار۔ اب یہ حسین کے سر کو ابن سعد نے کیا حکم دیا کہ اب اسے کدھر لے جاؤ؟ اس نے کہا یہ سر حسینی یہاں درمیان میں نصب کرو، نصب کرو اور دعوتیں اڑاؤ، طبل بجاؤ، خوشیاں کرو۔ دور ٹیلے پہ بہنیں بیٹھی دیکھتی رہی، سر حسین کے ارد گرد شرابی تماشا لگاتے رہے، دور بیٹھی دیکھتی رہی چپ کر کے۔ اتنے میں بی بی فضہ اٹھی، ایک ٹیلے کے پاس جا کے انہوں نے سجدہ کیا، کہا پروردگار یہ غیرت کا خاندان ہے، یہ پانی نہیں پیے گا، اے اللہ میں تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دیتی ہوں، پانی بھیج۔ اتنے میں ایک اماری اتری، رسول خدا اور بی بی پاک ہاتھوں میں پانی کے کاسے لیے ہوئے، عالیہ بی بی کے پاس آ کے کہا بیٹی یہ ہم لائے ہیں پی لو۔ بس نانا کے گلے لگ کے خوب روئی، نانا کیا بتلاؤں سارا دن میں نے کیا دیکھا، نانا میں میتوں کے درمیان بیٹھی رہی، نانا میری چادر چھین لی گئی، ارے سیدہ سقینہ کے لباس میں آگ لگ گئی، وہ بجھا نہیں سکتی تھی، دوڑتی ہوئی ترائی میں گئی اور جا کے سرکار عباس کے بدن مبارک سے کہنے لگی چچا کہاں ہو، میرے دامن میں آگ لگ گئی ہے،
میں بجھاؤں تو کیسے بجھاؤں؟ تب آواز عباس آئی، بیٹی میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے پیر بھی نہیں ہیں، بتا میں تجھ تک کیسے پہنچوں؟ کہا چچا کوئی طریقہ کہا بیٹی جلدی قریب آ، میرے جسم کے ساتھ لیٹ جا، شاید آگ بجھ جائے۔ وہ جو سارا دن خون حسین میں اور اپنے خون میں اور شہداء کے خون میں تر تھی، وہ عباس کے خون سے بھی تر ہو گئے۔ آئے آئے واپس آئے، اللہ اکبر، پہرا دینے لگی، یا حافظ الحفیظ، الامان الامان۔ لیکن نہیں جناب، شام غریبہ بڑی سخت ہے۔ حسین کا بیٹا سجدے میں ہے، بی بی بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے کہ اچانک ایک بی بی نے چیخ ماری۔ کہا کیا ہوا بی بی؟ کہا بی بی ادھر آئیے، مسلم کی بیٹی نہیں ملتی۔ کہا سیدہ عاتقہ نہیں ملتی، یہ ہمارے لاہور والی بی بی کی بیٹی نہیں ملتی۔ قریب آ کے کہا کہاں ہے وہ 7 سال کی بچی نہیں ملتی۔ بی بی نے آ کے کہا صبر کرو میں ڈھونڈتی ہوں۔ جلے ہوئے خیام کی طرح بی بی بڑھی، اچانک دیکھ کے بی بی نے رونا شروع کیا اور آئی سجاد کے پاس۔ سجاد سجدے سے اٹھ۔ کیا ہوا ماں؟ او بیٹا سجدے سے اٹھ، مسلم کی بیٹی خیام میں جل گئی ہے، اس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا ہے، اگر میں نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو وہ بکھر جائے گی۔ بتا میرے امام ہم کس طرح کریں؟ بس سجاد اٹھ کے آئے، دیکھا شہزادی بیٹھی ہوئی ہیں اور گھوڑوں سے پامال ہو چکی ہے۔ تب سرکار سجاد نے کہا او اہل بیت اکٹھے ہو جاؤ، آؤ ہم مل کے ان کے اوپر ریت ڈالیں تاکہ یہ قبر بن جائے۔ ہائے شام غریبہ، پہلی تدفین ہے یہ شام غریبہ کی جو سرکار مسلم بن عقیل کی بیٹی کی ہوئی۔ اللہ اکبر، بچے ہو گئے اکٹھے، بی بی پہرا دینے لگی، تابعت اہل بیت سجاد سجدہ ریز ہو گئے۔ سجاد ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو سجاد نے کہا میں کھڑا ہوں نا، میرے پیچھے ایک ایک بی بی آئے اور نماز پڑھتی جائے۔ تبھی سے سجاد کا نام پڑا کعبۃ اہل بیت، اہل بیت کا کعبہ۔ پھر وہ پہرا شروع ہوا، یا حافظ الحفیظ، بس کوئی آیا، بس کوئی آیا، آئے گا وہی جسے پکارا جا رہا ہے، یا حافظ الحفیظ، بس جو بھی آیا وہ حافظ بھی ہے حفیظ بھی ہے۔ سرکار جسے بی بی نے پکارا امان کے لیے وہی آئے گا۔ مجھے نہیں پتا وہ بابا تھے یا کون تھا، والی تھے یا ولی تھا، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ شہزادی نے بلایا تھا یا حافظ الحفیظ، الامان، مجھے امان دو۔ تو جو بھی آیا وہ حافظ بھی تھا الحفیظ بھی تھا۔ مجھے نہیں پتا کیا گفتگو ہوئی، لیکن 11 محرم کی صبح جب بی بی نے امام سجاد سے کہا سجاد وہ جو رات کو مہمان آیا ہوا ہے اس کا کیا کریں؟ تو بی بی نے کہا سجاد پریشان نہ ہو، لاؤ ہتھ کڑیاں، لاؤ زنجیریں، ہم زنجیریں پہن کے کربلا چھوڑ دیں گے، وہ مہمان بھی واپس چلا جائے گا۔ اب پتہ
پتہ نہیں کون آیا، تجھے علم نہیں، ناقص العلم ہو، لیکن کوئی آیا 11 محرم کی یہ رات عجب رات۔ آئیے اب دوسری طرف کیا ہو رہا، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، حسین کا سر ہر رجس، ہر بد، ہر بدکاری، ہر گنہگار، ہر گناہ اس کے ارد گرد ناچ رہے ہیں اور سر حسین سے کھیل رہے ہیں۔ کوئی اتار کے ادھر، کوئی اتار کے ادھر، بہنیں دیکھتی رہی، یہ سر حسین سے کھیلتے رہے۔ اللہ اکبر، میں کبھی نہ پڑھتا اگر مقتل نہ ہوتی۔ پھر انہوں نے کہا جاؤ قیدیوں کو تنگ کرو، جاؤ قیدیوں کو تنگ کرو۔ یہ شرابی ڈھول بجا، یہ شراب نے جتنا محمد و آل محمد کو تنگ کیا ہے اتنا کسی شے نے تنگ نہیں کیا۔ بچیں اس سے، بچیں خدا کے لیے، بچیں اس سے، یہ گناہ نہیں ہے، اذیت آل محمد ہے۔ گناہ ہوتا تو میں تمہیں کہتا معافی مانگ لو، لیکن یہ شراب گناہ نہیں ہے، اذیت آل محمد ہے۔ یہ شرابی شراب لیے جلے ہوئے خیموں پہ جو قیدی بیٹھے تھے، ہائے قرآن کی صورتیں بیٹھی تھی، قاری قرآن شراب پی کر قرآنوں کو ستانے لگے، ہائے ہائے قرآنوں کو ستانے لگے، اور سر حسین کو کبھی زلفوں سے پکڑتے۔ کیا عرض کروں، کبھی ڈھول تاشے بجاتے ہیں، کبھی ناچتے گاتے ہیں۔ اب وہ میں کیا ہو جملہ پڑھوں سرکار، میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے معاف رکھے۔ جب یہ بیویوں کے گرد ناچ رہے تھے، جانتے ہیں کسے گالیاں نکال رہے تھے، علی کو اور نبی کی بیٹی کو۔ ہائے سارے دن کے ظلم ایک طرف، تب بی بی جلال سے اٹھی، ایک خیمے کی چوب کو اٹھایا، بلند کیا، کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، شراب پی کر میری ماں کا نام لیتے ہو، بھاگ جاؤ اس سے پہلے کہ مٹی اٹھائی بی بی نے مٹھی میں اور انتہائی جلال میں کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، او شرابی ہو، شراب پی کے میری ماں کا نام لے رہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کے مٹی اٹھائی اور کہا اگر نہیں بھاگو گے تو میں اس مٹی کو موت دے دوں گی، اور اگر مٹی کو موت دے دی تو پھر آدم بھی نہیں بچے گا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جب بی بی کا یہ جملہ زمین ہلنے لگی، تب یہ خوف سے بھاگے، تب یہ خوف سے بھاگے۔ کمال تھا قدرت کا نظام، جو ہی بھاگے سر حسین ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یہ پہلا موقع ہے قتل کے بعد حسین کا سر بہنوں کو ملا۔ بس جیسے شہد پہ شہد کی مکھیاں اکٹھی ہوتی، اہل بیت ہر غم بھول گئے، حسین کو اٹھا کر سینے سے، حسین کو سر کے سینے سے لگا، کوئی چوم رہا ہے، بس ادھر سے نیزے اور درے لے کر
ایک لشکر آیا، انہوں نے بیویوں کو درے مار مار کے بڑی مشکل سے سر حسین کو واپس لیا، سر حسین کو واپس لیا۔ ہائے ہائے سکینہ، جب یہ مدہوش ہو گئے تو آل محمد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، آہستہ آہستہ سرکار چلتے ہوئے جسد حسین کے پاس آئے۔ تب بہنوں نے مل کے پتھر ہٹائے اور بی بی نے کہا حسین سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر۔ اور پھر بی بی نے گھٹنے ٹیکے، حسین کے وجود کو اکٹھا کیا۔ پھر جب اکٹھا کر رہی تھی تو اچانک ہاتھ بی بی کا حسین کے سینہ مبارک میں چلا گیا، اندر داخل ہو گیا۔ بی بی نے کہا اللہ اکبر، حسین تیرے سینے کو اس طرح سے توڑا گیا، اور یہ تیرے سینے میں گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ کہا بہن آرام سے، یہ لوتھڑا نہیں، میرا اصغر ہے۔ انہوں نے میرے اصغر کو میرے سینے پہ ڈال دیا تھا اور وہ گھوڑوں کی نظر ہو گیا، وہ میرے جسم کا حصہ بن گیا ہے، میں اس کی قبر مبارک بن گیا ہوں۔ تب بی بی نے اکٹھا کر کے حسین تھوڑا سا بڑی مشکل سے اٹھا کے کہا اللہم تقبل حاضل قربان من الاہل بیت، اے اللہ ہم اہل بیت سے ہماری قربانی کو قبول کر لے، ہماری قربانی کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین صاحب الزمان کی بارگاہ میں آج کیا دعا مانگیں کہ بلا؟ کوئی دعا ہے تو آپ بتا دو۔ کیا دعا مانگے آج؟ حالت ہے کوئی دعا کی؟ محمد کی بیٹیاں ریت پہ خیمے جل چکے ہیں، بالوں سے منہ چھپائے ہوئے، گرم ریت پہ سجاد سجدے میں، حسین کا سر شرابیوں کے ہاتھ میں۔ کیا دعا؟ سکینہ بی بی کا دامن جل چکا۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو در شہوار یہ کھینچ کے اتارے گئے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ مقتل نہیں ہے۔ مقتل یہ ہے کہ دو سپاہی گھوڑے پر اس بی بی کو دوڑا رہے تھے، دونوں اترے، بالیوں پہ نظر پڑی، دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ ایک کہتا تھا یہ میری بالیاں ہیں، دوسرا سپاہی کہتا تھا میری بالیاں ہیں۔ تب ایک نے دیکھ کے کہا سنو تو صحیح، یہ تو در شہوار ہے، یہ تو اس طرح سے باندھی گئی ہیں کہ کبھی کھلے نہ، یہ تو پکی باندھی گئی ہیں۔ تب انہوں نے کیا کہا کہ وہ تو کسی چیز سے کاٹی جائے تو کٹتی ہے، یہ کھلتی نہیں۔ تب دونوں نے کہا اچھا ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں، ایک بالی تیری ایک بالی میری۔ دونوں نے اپنے خنجر نکالے، ایک نے ادھر سے بالی کاٹی، ایک نے ادھر سے بالی کاٹی۔ ارے بالیاں کیا کٹنی تھی، لباس خون سے بھر گیا۔ مجھے بتاؤ میں کیا دعا مانگوں، میں کیا کہوں؟ میں صبح سے اٹھ کے اب تک یہی بیان کر رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ میں اس لائق ہی نہیں کہ میں اس وقت کوئی دعا کر سکوں، اور میں کس کس کو روؤں؟ کل آپ یہیں بیٹھے
خالد کل آپ سب لوگ آج اس بادشاہ کے فضائل پڑھے، آج اس بادشاہ کے فضائل پڑھے، آج علی اکبر سنائیں، آج علی. اب مجھ سے پوچھو اس وقت کوئی رہا ہی نہیں، میں بتاؤ کیا سناؤں؟ ہائے میں کیا سناؤں؟ کوئی رہا ہی نہیں. اور آج کس کے فضائل سنو گے تو حسین تمام ہو گیا، اور زہرا کی اولاد قتل ہو گئی، اور زہرا کے بیٹے خاک نشی ہو گئے، اور گھوڑے دوڑ گئے، اور بدنوں کے ٹکڑے ہو گئے، اور بیٹیاں ریت سے سر چھپاتی پھر رہی ہے. اور بتاؤ کیا سناؤں؟ کوئی رہا ہی نہیں تو سناؤں کیا؟ بس ایک شام غریبہ ہے اور زہرا کی بیٹیاں ہیں، کوئی سر سے زخمی ہے، کسی کا ہاتھ زخمی ہے، کسی کے بدن پہ کوڑوں کے نشان ہے. اور جانتے ہو جب شمر آیا خیموں کے معائنے پر کہ آگ لگ گئی، اہل بیت زمین نشیں ہو گئے، یہ اپنے گھوڑے پہ اپنے دستے کے ساتھ بڑے شاہانہ انداز میں آیا. امام سجدے میں تھے، یہ گھوڑے سے اترا، اس نے نیزے سے امام کو اٹھایا، یہ نیزے چبو کر کہتا رہا اٹھ اٹھ حسین کے بیٹے، دیکھ تمہارا پردہ کہاں ہے. ہائے کیسی امامت ہے سجاد کی، ہائے کیسی امامت کی رات ہے سجاد کی. ہر امام کی تاج پوشی پر لوگ خوش ہوتے ہیں، یہ امام ایسا جس پہ ہم شام غریبہ منا رہے ہیں، یہ ایسا امام. میں کیا دعا مانگوں؟ بتاؤ مجھے کیا مانگوں؟ کیا مانگوں؟ اللہ سے کیا کہوں؟ اللہ سے کیا کہوں؟ آؤ مل کے ایک جملہ کہتے ہیں، اللہ تیرا حسین مارا گیا، اللہ تیرے رسول کی اہل بیت سر ننگے ہو گئی، اللہ تیرا حجاب بے حجاب ہو گیا، اللہ تیرا حجاب بے حجاب ہو گیا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ.